ایک نوجوان مسلمان کو اپنے نفس کے تزکیے کے لیے کیا سامان کرنا چاہیے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک چارٹر ہوتا ہے، نبوت کا چارٹر ہی تزکیہ نفس ہے۔ اس کو انگریزی میں کتھارسس بھی کہتے ہیں، اور کتھارسس یہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان کا جو نفس ہے، جسے یہ نفس کہہ رہے ہیں، یہ دراصل کچھ جبلتوں کا نام ہے۔ یہ لفظ جبلتوں کا یا انسٹنکٹس کا آپ کے لیے کچھ مشکل نظر آتا ہے۔ جبلت انسان کے وجود میں وہ بنیادی خصائص ہیں، جیسے بھوک ایک جبلت ہے، محبت ایک جبلت ہے، نفرت ایک جبلت ہے، غصہ ایک جبلت ہے، جنس ایک جبلت ہے، بھوک ایک جبلت ہے۔ ایسی جبلتوں کا ایک دائرہ انسان کے نفس کو تشکیل دیتا ہے۔ اسلام نے ایک بڑی عجیب بات کہی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے ہر انسان کی طرف برائی کو بھی اور نیکی کو بھی الہام کر دیا ہے۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، وہ شخص بڑا ہی کامیاب ہے جس نے اپنے اس نفس کا تزکیہ کر لیا، اور وہ شخص بڑا نامراد ہے جس نے اپنے اس نفس کو برباد کر دیا۔ اس نفس کی بربادی سے بچنے اور اس نفس کی پاکیزگی کو حاصل کرنے کا ایک ہی دائرہ ہے جو میں نے جمال ہمنشیں کے پہلے دائرے کی صورت میں پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کے ذریعے سے ان سارے دائروں کو پیش کیا۔ ان دائروں کے اندر عبادت ایک دائرہ ہے، اللہ کی ذات پر یقین ایک دائرہ ہے، ایمانیات اور اخلاقیات کی تعمیر ایک دائرہ ہے، اور اللہ نے تو آپ کو ایک فہم دیا ہے۔ میں ایک روز اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، میرے بچے نے مجھ سے یہ بات پوچھی کہ ابو یہ جو چڑیا ہے، عصفورہ، یہ اسپیرو جو ہے، یہ کتنی سی ہے؟ میں نے کہا بیٹا اتنی سی تو ہے۔ تو میں نے کہا بیٹے تم کیوں پوچھ رہے ہو مجھ سے؟ کہنے لگا ابو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ اتنی سی چڑیا ہے، اس کا سر تو اس سے بھی چھوٹا ہے، اور اس کے اندر جو برین ہے وہ تو اور بھی چھوٹا ہوگا۔ میں ایک دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ چڑیا اڑتی ہے، ایک دانہ اپنی چونچ میں لے کر گھونسلے میں آ کر اپنے بچے کے منہ کے اندر ڈال دیتی ہے۔ یہ چڑیا اتنی چھوٹی سی ہو کر اتنے چھوٹے دماغ کے ساتھ اس دانے کو خود کھانے کی بجائے یہ دوسرے تک منتقل کرنے کا احساس پیدا کرتی ہے۔ انسان تو بہت بڑی چیز ہے، یہ ایسا کیوں نہیں کرتا ہے؟ ایسے سوالات انسان کو تزکیے کی طرف لے جاتے ہیں۔ اخلاقی وجود ہی انسان کا اصل وجود ہے۔ اس قوت کے پیرائے کے اندر مثلا بھوک ایک جبلت ہے۔ اسلام نے بھوک کی جبلت کو سبلیمائز کرنے کے لیے، تزکیے کی کیفیت سے دوچار کرنے کے لیے اس کو روزے کی عبادت کے ساتھ منسلک کیا، تاکہ بھوک کا جذبہ اس طرح سے بن جائے۔ محبت ایک جذبہ ہے انسان کے اندر، اسلام نے اس محبت کا رخ ہوس گیری سے کاٹ کر زندگی کے اعلیٰ تر نصب العین کے ساتھ برطرز اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی، تو اسے پیمانہ امروز و فردہ میں نہ ماپ، جاوداں پیہم رواں ہر دم جواں ہے زندگی، اور زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ، جوئے شیرو پیش آؤ سنگے گراں ہے زندگی۔ اور اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فقاں ہے زندگی۔ یہ زندگی تقاضا کرتی ہے اس کے اندر حرکت ہو، اس کے اندر عمل ہو۔ یہ جو 24 گھنٹے کا ایک سکیڈول میں نے آپ کو بتایا، اگر آپ اس قسم کی مصروف زندگی گزاریں گے تو آپ کا دماغ بھٹکے گا نہیں۔ مجھے یاد ہے کہ حیدرآباد دکن کے اندر ایک شخصیت تھی جسے نواب بہادر یار جنگ کہتے ہیں۔ نواب بہادر یار جنگ بہت بڑی شخصیت ہے، ملت اسلامیہ بر صغیر کی ایک ممتاز شخصیت ہے، اور بہادر یار جنگ کی والدہ بچپن میں فوت ہو گئی تو ان کی نانی جان جو تھی وہ ان کی تربیت کرتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بہادر یار جنگ نے نانی اماں کو سلام کیا تو انہوں نے جواب نہ دیا، ناشتہ طلب کیا تو ناشتہ نہ دیا، گفتگو تک بھی نہ کی۔ انہوں نے ضد کر کے کیا، نانی اماں مجھ سے کیا قصور سرزد ہوا ہے؟ نہ آج آپ مجھ سے گفتگو کرتی ہیں، نہ مجھے ناشتہ دے رہی ہیں، میں اسکول میں جانے سے لیٹ ہو رہا ہوں، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا تم ہر روز اپنے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے تھے، آج میں نے صبح دیکھا تم سوئے رہے، تم نے اپنے مالک اور اپنے اللہ سے گفتگو نہیں کی، تو میں تم سے گفتگو کیوں کروں؟ اس اعتبار سے یہ بھی تزکیہ نفس کا ایک درس ہے۔ قرآن مجید کو خواہ 5 منٹ کے لیے روزانہ پڑھا جائے، یہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہے۔ خواہ ایک حدیث کا ٹکڑا انسان زبان پر لے آئے، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہے۔ جب اللہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کا یہ دائرہ آپ کی زندگی میں مضبوط ہوگا تو تزکیہ نفس کا ہر مرحلہ طے ہوتا چلا جائے گا، اور اگر یہ دائرہ مضبوط نہیں ہوگا تو تزکیہ نفس سے آپ گمراہی کی طرف چلتے چلے جائیں گے۔
مسلمان کی ہدایت کے لیے روشنی کا ایک ہی راستہ اور ایک ہی مینارہ نور ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ میں یہ چاہوں گا ہر طالب علم کو 24 گھنٹے کی زندگی کی وہ ضروریات جو کھانے سے لے کر سونے تک اور سونے سے لے کر اٹھنے تک درپیش ہوتی ہیں، اس میں مسنون دعاؤں کا سہارا دے، اور ان مسنون دعاؤں کو طوطے کی طرح پڑھنے کی بجائے ان کی معنویت پر غور کرے، تو پھر آپ دیکھتے چلے جائیں گے کہ جب آپ نیا لباس پہنیں گے تو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ جس طرح تو نے میرے چہرے اور جسم کو حسین بنایا ہے، میرے اخلاق کو بھی حسین بنا دے۔ اس آرزو کے ساتھ زندگی بسر کریں گے تو تزکیہ نفس کے مراحل طے ہو جائیں۔ علم خود تزکیہ نفس کا ایک ذریعہ ہے، بشرطے کہ یہ اخلاق کی قوت کے ساتھ موجود ہے۔